سلام پاکستان، سلام زندگی پاکستان۔ رنگ نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے لالیہ میں آگاہی کیمپ کا انعقاد۔ ٹی ایس پی ٹریفک کی شرکت، لوگوں میں ہیلمٹ پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ چنوٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنوٹ بلال ظفر کی ہدایت پر لوگوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام آگاہی کیمپ کا انعقاد۔ آگاہی کیمپ میں لوگوں کو اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے، 18 سال سے کم عمر ڈرائیونگ اور غیر محفوظ لین بدلنے، دھند کے دوران ڈرائیونگ کرنے اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی گئی۔ آگاہی کیمپ میں ڈی ایس پی ٹریفک ندیم بٹ، ٹریفک ایجوکیشن انچارج سید علی رضا، میڈیا نمائندگان اور لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ خالد محمود آسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم ٹائیگر فورس دیپال پور کا سہولت بازار کا وزٹ، اپنی نگرانی میں آٹا کی ترسیل کروائی۔ چودھری ندیم کامبو، کیپٹن ٹائیگر فورس دیپال پور، ملک سیف اللہ، عمر حیات، کاشف علی، ممبران ٹائیگر فورس بھی ہمراہ تھے۔ راؤ روہیل روف اور انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف دیپال پور، کوآرڈینیٹر وزیر اعظم ٹائیگر فورس تحصیل دیپال پور بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ رپورٹر کے مطابق سینئر صحافی پیر معروف قریشی کے خلاف تھانہ منصور آباد میں درج مقدمہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ کار حادثہ کے دوران موٹر سائیکل سوار مخالف سمت تیز رفتاری سے آ رہا تھا، جس کی غفلت کے باعث کار سے حادثہ پیش آیا اور کار بھی نہر میں جا گری۔ موقع پر موٹر سائیکل سوار کا پتہ نہ چل سکا، لیکن بڑی مشکل سے کار سواروں کی جان بچائی گئی، ورنہ ان کی بھی موت واقع ہو سکتی تھی۔ مزید لوگوں نے بتایا کہ اکبر شرازی نامی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساتھ پیر معروف ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ موقع پر لوگوں نے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا اور کہا کہ پیر معروف کا اس واقعے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ خالد محمود آسی کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور سڑک پر لاش رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ عوام نے نوجوان کی لاش سڑک پر رکھ کر سڑک بلاک کر دی۔ ساجد نامی نوجوان ایک مقدمے میں ساہیوال جیل میں قید تھا۔ ساجد اپنی بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں جیل میں قید ہوا۔ 2 روز قبل ملاقات کے دوران وہ بالکل تندرست تھا، لیکن آج بلا کر اس کی لاش ہمارے سپرد کر دی گئی۔ ہمارے بچے کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا ہے۔ ڈی پی اوکھاڑا، ہمیں انصاف دیں ورنہ خود کو آگ لگا لیں گے۔ کچہری چوک میں ڈی 47 کی عوام نے ساجد نامی نوجوان کی لاش سڑک پر رکھ کر روڈ بلاک کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ساجد مقدمہ قتل میں ساہیوال جیل میں قید تھا اور 2 روز قبل ہم نے اس سے ملاقات کی، جس میں وہ بالکل تندرست تھا۔ کل ہمیں پولیس نے فون کیا کہ ساجد بیمار ہے اور آج اس کی لاش ہمارے سپرد کر دی گئی۔ حجرہ شاہ مقیم کے قصبہ الہ آباد اور راجووال کے 2 ٹرانسپورٹر گروپوں میں لڑائی جھگڑا ہوا۔ لڑائی جھگڑا میں دونوں گروپوں کے آدمیوں نے کھلم کھلا لاٹھیوں کا استعمال کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اوکھاڑا تھانہ حجرہ شاہ مقیم پولیس کی بڑی کارروائی۔ اوکھاڑا پولیس نے ڈکیتی کی نیت سے گھات لگائے 6 خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ ملزمان میں مظہر عرف وکی، سفیان صابر، علی، محمد آصف، نذیر احمد شامل۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا اور نقدی رقم بھی برآمد کی گئی۔ پولیس نے ملزمان پر مختلف نوعیت کے مقدمات درج کر لیے۔ دوران تفتیش ملزمان نے کئی سنگین وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔ چنوٹ بشارت علوی کی رپورٹ کے مطابق جنگ روڈ مترومہ سٹاپ ٹرک ڈالا اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ریسکیو حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو حادثہ میں ڈالا پر سوار ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا زخمی۔ ریسکیو عملہ نے حادثہ میں جاں بحق ہونے والے شخص کی ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کی، جبکہ زخمی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ ظہور احمد ولد غلام شبیر 55 سال، شک نمبر 198 جاں بحق، جبکہ شہامت علی ولد احمد علی 45 سال، شک نمبر 198 زخمی ہوا۔ اوکھاڑا سے خبر شامل کریں۔ وکاس اصغر چوہان، چیئرمین سرافہ بازار اوکھاڑا اور سید مظہر شاہ صاحب اور دیگر معززین، پیر سید عاشق حسین کرمانی فرزند شیرگڑھ، سابق MNA اور وفاقی پارلیمان سیکرٹری، ریلوے کی دعوت پر شیرگڑھ پہنچے۔ پیر عاشق حسین کرمانی اور دیگر معززین نے بھرپور استقبال کیا۔ پیر عاشق حسین کرمانی سے ملاقات کا مقصد علاقے کی تعمیر و ترقی کے کاموں کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال پر بھی بھرپور بات چیت کی گئی۔ آخر میں پیر صاحب نے وکاس اصغر چوہان اور سید مظہر حسین شاہ
اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کیا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اہل اوکاڑا کی عوام کے سوشل کاموں کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ عربی شہورہ ڈاکٹر انعام وحید خان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت، کرائم کا خاتمہ، عوام کے ساتھ خوش اخلاقی اور عوامی خدمت پولیس کی اولین ترجیح ہے، اور عوامی مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے تاکہ عوام اور پولیس مل کر جرائم کا تدارک اور علاقہ میں امن و امان کی فضا برقرار رکھ سکیں۔ عوام پولیس کے ساتھ مل کر معاشرے میں امن قائم کر سکتی ہے۔ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان کی فضا قائم رکھنا مشکل ہے۔ بحیثیت فرض شناس شہری آپ کا فرض ہونا چاہیے کہ علاقہ میں جو بھی برائی نظر آئے ان کے خاتمے کے لیے پولیس کی مدد کریں، اور اس نمبر پر رابطہ کریں 0312 68 880۔ منشیات فروشی اور جوا ایک لعنت کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔ اس ناسور کی وجہ سے آپ کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ سبزی منڈی ماناوالا میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، عوام اذیت کا شکار تھی۔ سبزی منڈی ماناوالا میں کاکوں اور دکانداروں کو کچرے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں شدید دشواری تھی۔ ہر طرف کچرا ہی کچرا نظر آتا تھا، جس پر عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رانا مسعود اور بلدیہ ماناوالا کے سب انجینئر مرزا عابد بیگ نے سبزی منڈی کی صفائی کروا دی، جس سے عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر۔ ڈی سی پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے پولیس اور وکلا ایک پیش اکٹھے ہو جائیں تو کوئی طاقت عوام کو انصاف دلانے سے روک نہیں سکتی۔ پولیس اور وکلا دونوں کا مقصد قانون کی حکمرانی اور عوام کو انصاف دلانا ہے۔ قانون شکنوں کے ہاتھوں مظالم سے ستائے ہوئے عوام کا پہلا رجوع پولیس اور وکلا سے ہوتا ہے۔ دونوں طبقات عوام کو انصاف دلانے میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ معاشرے کو قانون شکنوں کے مظالم سے بچایا جا سکتا ہے۔ انخلاء کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر مرزا ذوالفقار اور جنرل سیکرٹری چودھری احسان زبیرہ کھرل کی قیادت میں آنے والے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ گیمبر اوکاڑا کینٹ ریلوے پھاٹک کے سامنے چاولوں سے بھرا ٹرالر گزر رہا تھا، اچانک رستہ ٹوٹ گیا۔ رستہ ٹوٹنے کی وجہ سے چاولوں کی بوریاں سڑک پر بکھر گئیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بری طرح جام ہو گئی۔ موٹر وے پولیس آدھا گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچی اور کوریج کرتے ہوئے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، حالانکہ موٹر وے پولیس اوکاڑا کینٹ ٹول پلازا جو کہ گیمبر پھاٹک کے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر موٹر وے پولیس چالان کرنے میں مصروف عمل ہوتی ہے۔ ساندا میں باپ کا 2 بیٹیوں کو قتل کر کے اپنی زندگی کے خاتمے کا معاملہ۔ ساندا پولیس موقع پر موجود۔ راج گڑھ ساندا کے علاقہ میں 67 سالہ ملزم ضیاء نے معذور بیٹیوں کو چھریوں کے وار سے قتل کیا۔ دونوں بیٹیاں ذہنی اور جسمانی معذور بھی تھیں۔ محمد اجمل رائے کے مطابق دونوں بیٹیوں کے قتل کے بعد ملزم نے خود کو بھی چھریوں کے وار سے زخمی کیا۔ ملزم ضیاء کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جو کہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لاشوں کو ہاسپٹل مردہ خانہ جمع کروا دیا گیا۔ اوکاڑا سے خبر شامل کریں۔ اوکاڑا کے قصبہ شیر گڑھ کے فرزند شیر گڑھ جناب محترم پیر سید مراتب علی شاہ صاحب آج خصوصی پرسنل میٹنگ کے لیے حجویری جیولر سے صرافہ بازار اوکاڑا پہنچے۔ اوکاڑا میں فرزند شیر گڑھ جناب محترم پیر سید مراتب علی شاہ کا حاجی نثار احمد وقاص اصغر چوہان، چیئرمین صرافہ بازار اویس اصغر چوہان، جناب محترم پیر مظہر حسین شاہ صاحب، رانا محمد ندیم ڈویژنل بیورو چیف ساہیوال کے بڑے بھائی حاجی رانا محمد سلیم صراف اور دیگر معززین نے بھی استقبال کیا۔ میٹنگ میں بہت اچھے خوشگوار موڈ میں ہوئی اور پیر صاحب نے دیگر معززین دوستوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ آرائی برادری کی نمایاں شخصیت فیروز والا بار کی شان ایک فلاسفر، شاعر، استاد، سیاستدان اور وکلا میں ایک اہم نام اور مقام کے حامل حافظ سلیمان حسن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کچہری فیروز والا کے سالانہ انتخابات میں حصہ لیا اور بڑی واضح برتری کے ساتھ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ علاقہ اور کچہری کی عام شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔